ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچے۔ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ من یومنا هذا الى لقاء اللہ اما بعد فقد قال الامام الحسین ابو عبد اللہ انا ادعوکم الى کتاب اللہ وسنت نبیہ فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحييت وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد۔ عزیزو، ماہ محرم بہت قریب آ گیا ہے۔ انشاءاللہ 10-11 دن کے بعد محرم کا آغاز ہو جائے گا۔ محرم میں ہم امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک کی یاد مناتے ہیں جس کے نتیجے میں 72 مقدس ترین افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ ہمیشہ یہ سوال آتا ہے کہ امام حسین کربلا کس لیے گئے؟ خود سے کربلا گئے تھے یا زبردستی ان کو پکڑ کے وہاں لے جایا گیا تھا؟ اگر خود سے گئے تھے تو کیوں گئے تھے؟ مقصد کیا تھا؟ بہت سارے مقاصد بیان ہوتے ہیں۔ خود امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس تحریک کا مقصد بیان کیا ہے۔ ایک مقصد جو امام حسین نے بیان کیا ہے اس خط میں جو آپ نے بصرے والوں کو لکھا تھا، مختلف خطوط بھیجے ہیں امام حسین نے، بصرے والوں کو جو خط امام حسین نے لکھا تھا اس میں امام فرماتے ہیں کہ ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ کس چیز کی دعوت دے رہا ہوں؟ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحييت۔ حالات اس وقت یہ ہیں کہ سنت پیغمبر کو دفن کر دیا گیا ہے، مردہ ہو چکی ہے، اور بدعتیں زندہ ہو گئی ہیں۔ سنت کے مقابلے میں بدعت ہے۔ ان تطیعوا قولی ان تسمعوا قولی وتطیعوا امری، اگر تم لوگ ہماری بات کو سنو گے اور سننے کے بعد ہماری تعلیمات اور ہمارے حکم کی اطاعت کرو گے۔ سن لینا کافی نہیں ہے۔ ہم لوگ کی پریشانی یہ ہے کہ سن تو لیتے ہیں، محرم میں گھنٹوں گھنٹوں سنتے رہتے ہیں، لیکن جہاں عمل کی باری آتی ہے امام فرماتے سننا کافی نہیں ہے۔ میں جو کربلا کے لیے نکلا ہوں، جو کہہ رہا ہوں، میری باتوں کو سنو، میں کہہ کیا رہا ہوں۔ وَتُطِيعُوا أَمْرِي، اور ہمارے تعلیمات کی اطاعت، اتباع، پیروی اگر تم کرو گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، میری بات کو سننے اور میرے حکم کو ماننے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم تمہیں ترقی کے راستے پر لگا دیں گے۔ کس لیے امام حسین نکلے تھے؟ مدینے سے کربلا جا رہے تھے، ایک مقصد، قوم کو ترقی دلانا۔ کیا ہے ترقی؟ بھی عرض کریں گے۔ دیکھیے، ترقی ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں بھی الیکشن ہوتا ہے، کس نام پر؟ وکاس، ہے نا، وکاس۔
وکاس ہو نہ ہو، کس کا وکاس سے ایک الگ سی بحث ہے۔ فرعون بھی یہی کہتا تھا۔ فرعون جب جناب موسیٰ اور ہارون نے فرعون کے خلاف تحریک شروع کی ہے، موومنٹ شروع ہوا ہے، تو اپنی قوم سے جو خطاب کیا ہے فرعون نے، کہ تم ان کی باتوں کی کہاں جا رہے، ان کی چکر میں کہاں پڑ رہے ہو؟ ما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تمہیں ترقی کے راستے کے علاوہ کہاں لے جا رہا ہوں؟ ترقی چاہیے ہمارے ساتھ آؤ، وکاس چاہیے ہمارے ساتھ آؤ۔ ما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ تو ترقی ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا نعرہ ہے جو سب کو اچھا لگتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ترقی ہے کیا؟ امام حسین بھی کہہ رہے ہیں ہم تمہیں ترقی دلائیں گے، فرعون بھی کہتا ہے تمہیں ہم ترقی دلائیں گے۔ ہر سیاسی لیڈر، ہر سیاسی نیتا وکاس و ترقی ہی کی بات کرتا ہے۔ کیا ہے ترقی؟ کیا مل جائے، کیا دے دیا جائے؟ مہدی بھائی لے کر کے کیمپ میں یہاں پر آئے، کیا ترقی ہوگی؟ کیا دے دیں گے؟ چلتے وقت جو ہے وہ 50,000 روپیہ دے دیں؟ بڑا کامیاب سفر رہا صاحب۔ تو یہ سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے کہ ترقی خود ہے کیا۔ ایسا نہ ہو کہ جو چاہتے تھے وہ نہیں ملا، جو نہیں چاہتے تھے وہ لے کے آگے ترقی کے نام پر، ترقی کے نام کے اوپر تنزل۔ تو ترقی ہر انسان کی پسند ہے، ہر انسان کی آرزو ہے، اور ہر انسان ترقی ہی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور صبح سے شام تک جو کچھ بھی کرتے ہیں، دکاندار دکان پہ جاتا ہے تو ترقی کے لیے، کسان کھیت میں جاتا ہے ترقی کے لیے، اسٹوڈنٹ کلاس میں جاتا ہے ترقی کے لیے، کوئی پیچھے ہٹنے کو تو نہیں جاتا۔ جب تک ترقی سمجھ میں نہیں آ جائے گی تب تک ہماری کوششیں اور محنتیں کارگر ثابت نہیں ہوگی، ناکام ہوتے جائیں گے۔ ترقی کے بارے میں ہر ایک کا الگ الگ نظریہ ہے، الگ الگ رائے ہے۔ میں مختلف رائے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد دیکھوں گا اسلام کیا کہتا ہے ترقی کے بارے میں، اور پھر اس ترقی تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے، وہ کیا راز ہے جو ہمیں ترقی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ قرآن مجید نے مختلف نظریے بیان کیے ترقی کے، خود قرآن کے اندر۔ میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہوں سب قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کی نگاہ میں ترقی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کر لی جائے۔ ہندوستان کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ انسان کون ہے؟ مکیش امبانی۔ سب سے زیادہ ترقی کس نے کی ہے؟ مکیش امبانی نے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ دولت بہت ہے ان کے پاس، پیسہ بہت ہے ان کے پاس۔ جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہو اتنا ہی وہ ترقی یافتہ ہے۔ فلاں ملک میں بہت ترقی ہوئی ہے، کیا ہو گیا ہو؟ دولت بہت ہے۔ فلاں ملک جو ہے وہ پچھڑ گیا ہے، ایران پچھڑ گیا ہے، کیوں؟ پہلے کے مقابلے ان کا پیسہ کم ہو گیا ہے۔ کویت بہت ترقی یافتہ ہے، کیوں؟ بہت پیسہ ہے اس کے پاس۔ قرآن مجید اس کی یہ جو ہے مثال پیش کرتا ہے۔ خود قرآن نے ایک مالدار آدمی کا تذکرہ کیا ہے نا، قارون، اپنے زمانے کا مکیش قارون، بڑا پیسہ اس کے پاس، اور بڑا گھمنڈ بھی تھا، اپنی دولت پر بہت ناز بھی تھا۔ اپنے پیسے کی بنا پر موسیٰ کو بھی گھاس نہیں ڈالتا تھا، موسیٰ کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا، موسیٰ کی بھی اس کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، مالدار بھی تھا اور مال کی نمائش کا شوق بھی تھا۔ مسئلہ صرف مالدار ہونے تک بات نہیں ختم ہو جاتی ہے، مال آنے کے بعد دکھاوا بھی تو بہت ہوتا ہے، نمائش۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، ایک دن وہ نکلا اپنی پوری دولت کو لے کر کے، سینکڑوں اونٹوں کے اوپر خزانوں کی کنجیاں لگی تھی، صرف خزانہ تو نہیں، خزانے کی کنجیاں، اتنا اس کے پاس خزانہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ قافلہ نکلا تو سب کی نگاہیں تو ہوں گی نا۔ آپ سائیکل پہ چلے جائیں، آپ کو کون دیکھنے آئے گا؟ کوئی دیکھنے آئے گا؟ لیکن دو چار اچھی اچھی گاڑیوں کا قافلہ نکلے تو ہر ایک کی نگاہیں
رک کر کے راستہ لوگ دیکھیں گے. وہ اپنا سارا مال دھن نمائش کے لیے لے کے نکلا. اب لوگوں نے اس کو دیکھنا شروع کیا. دیکھنے کے بعد دو حصوں میں لوگ بٹ گئے. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو دنیاوی عیش و آرام کے پرستار تھے، جن کی نگاہ میں سب کچھ کیا ہے؟ دنیا ہی کا عیش و آرام سب کچھ ہے. انہوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا اوتیا مثل ما اوتیا قارون، اے کاش ہمیں بھی یہی دولت مل جاتی جو قارون کو ملی ہے. ابھی بہت سارے لوگ نا مکیش کو دیکھ کر کے حسرت سے کہتے ہیں کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہوتا، ایسے ہی گھر ہمارے پاس بھی ہوتا، چاہے غصبی زمینی میں کیوں نہ بنا ہو. اور مکیش کا گھر جو ہے یہ وقف کی زمین پر بنا ہے نا. یا لیت لنا اوتیا مثل ما اوتیا قارون، جتنا قارون کو ملا ہے اس نے ملتا. انہ لذو حظ عظیم، قارون کو تو بہت ترقی ملی ہے. ترقی کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ کس چیز کو ترقی سمجھ رہے ہیں؟ دولت کا مل جانا یہ ان کی نگاہ میں ترقی ہے. قرآن اسے مانتا ہے. قرآن نے جو یہاں کوڈ کیا ہے، آیا تعریف میں کوڈ کیا ہے یا مذمت میں کوڈ کیا ہے اس کو، اس نظریے کو؟ قرآن مجید نے اس کو یہ جو ہے مذمت کے طور پر پیش کیا ہے. تو قرآن کی نگاہ میں ترقی یہ نہیں ہے پیسہ مل جانا. دولت ضروری ہے، پیسہ انسان کی ضرورت ہے، مگر پیسہ ترقی کا معیار نہیں ہے. اگر معیار ہوتا تو معاویہ ترقی یافتہ ہوتا اور ابو ذر ناکام ہوتے. ابو ذر کے پاس کیا تھا؟ کھانے کو روٹی بھی نہیں تھی، بھوکے مرے ہیں نا ابو ذر. تو ابو ذر کی بیوی بھوک سے مر گئی، ابو ذر کا بیٹا بھوک سے مر گیا، ابو ذر بھی بھوک سے مر گئے. ان سب تینوں کی موت بھوک سے ہوئی ہے. تو ایک نظریہ یہ ہے. کچھ لوگوں کی نگاہ میں ترقی یہ ہوتی ہے کہ غیروں سے جتنا اچھا دوستانہ قائم ہو جائے. مسلمانوں سے دوستی قائم کر کے انہیں خوشی نہیں ملتی، مومنوں سے دوستی قائم کر کے خوشی نہیں ملتی، سعودی عرب کو ایران سے دوستی کر کے خوشی نہیں ملتی، امریکہ سے دوستی کر کے خوشی ملتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی ترقی، ہمارے ملک کا استحکام، ہمارے ملک کی طاقت کیا ہے؟ امریکہ سے دوستی، چاہے وہ کتنا ہی ذلیل کرے. دوسرا ہے آپ سے دوستی کرتا ہے، آپ کو بھائی کہتا ہے، اس کی دوستی آپ کو بھلی نہیں لگتی. ایک وہ ہے جو آپ کو دودھ دینے والی گائے کہتا ہے. دودھیری صاف صاف کہا تھا نا ٹرمپ نے. ذلیل کرتا ہے آپ کو، مگر اس کی دوستی کو آپ ترقی سمجھتے ہیں. قرآن مجید یہ جو ہے منافقوں کی صفت جب بیان کرتا ہے تو منافقوں کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. منافق وہ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر کے کافروں سے دوستی قائم کرتے ہیں. ان سے اگر ایگریمنٹ ہو گیا، ان سے اگر معاہدہ ہو گیا تو اس سے تو بڑی کامیابی کوئی ہے ہی نہیں. ایبتغون عندہم العزہ، یہ منافقین مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بنا کے سمجھتے ہیں کہ کافروں کے ذریعے انہیں عزت ملے گی، کامیابی ملے گی، ترقی ملے گی. ایبتغون عندہم العزہ فإن العزة للہ جمیعا. اگر تمہیں عزت چاہیے، اگر تمہیں ترقی چاہیے، ترقی کا خزانہ اللہ کے پاس ہے. رشتہ قائم کرنا ہے تو اللہ سے رشتہ قائم کرو. رشتہ قائم کرنا ہے تو اللہ کے مخلص بندوں مومنوں سے رشتہ قائم کرو. تو اس ترقی کو بھی اسلام ترقی نہیں سمجھتا. آج ایران کے اوپر جو بہت بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ وہ عالمی دنیا میں تو آپ کا بائیکاٹ ہے، آپ کے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں، اور عالمی دنیا وہی امریکہ اور کون. عالمی دنیا سے مراد جو ہے وہ اگر راضی ہیں تو سب راضی ہیں، وہ ناراض ہیں تو
سب ناراض ہیں۔ ایران ایک پچھڑا ہوا ملک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ سے اس کی دوستی نہیں ہے۔ تو ترقی کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے آپ کا رابطہ۔ بہت لوگوں کے ذہن میں ترقی یعنی مادی علوم کا حاصل کر لینا۔ فلاں صاحب نے کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کر لی ہے، فلاں صاحب نے فزکس میں پی ایچ ڈی کر لی ہے، فلاں صاحب ناسا میں کام کر رہے ہیں، انہیں بہت زیادہ ترقی یافتہ مانا جاتا ہے۔ البتہ اسلام مادی علوم کا مخالف نہیں ہے، یقیناً آپ کو فزکس بھی پڑھنا ہے، کیمسٹری بھی پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں ٹیکنالوجی کو بھی آپ کو حاصل کرنا ہے، بالکل ضرور کرنا ہے۔ لیکن ترقی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے سائنس پڑھ لی، کیمسٹری پڑھ لی، فزکس پڑھ لی، تو آپ ترقی یافتہ ہو گئے۔ ترقی کی پہچان اسلام کی نگاہ میں یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، سماج میں کچھ ایسے افراد ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کا نبی، اللہ کے رسول آتے ہیں، معجزے لے کے آتے ہیں، دلیلیں لے کر کے آتے ہیں، کیونکہ اسلام کا مزاج یہی ہے کہ اسلام جو بات بھی کہتا ہے وہ دلیل کے ساتھ کہتا ہے، بغیر دلیل کے اسلام میں کسی بات کی ویلیو نہیں ہے۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب ان کے پاس انبیاء آئے، دلیلیں لے کر کے آئے، فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو انبیاء کی بات پر انہوں نے کان نہیں دھرا، انبیاء کی بات نہیں سنی، ان کے پاس جو مادی علم تھا اس پر اتنا مغرور ہو گئے، اتنا گھمنڈ انہیں ہو گیا کہ وہ انبیاء کی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ آج بھی بہت سارے افراد ہوتے ہیں، انہوں نے 2 لفظ سائنس کیا پڑھ لیا ہے کہ کسی عالم کی بات کو سننے کو تیار نہیں، قرآن کی بات کو سننے کو تیار نہیں، حدیثوں کو سننے کو تیار نہیں۔ سائنس نہیں مانتی اس چیز کو، سائنس نہیں مانتی ہے۔ ارے بھائی سائنس تو خود یہ جو ہے بدلتی رہتی ہے، آج کچھ کہتی ہے، کل کچھ کہتی ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے یہ مت دیکھو، خدا کیا کہتا ہے یہ، مگر وہ سب کچھ اسی کو سمجھے ہوئے ہیں نا۔ 4 لفظ انہوں نے سائنس کا پڑھ کیا لیا ہے کہ وہ اپنے کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں۔ اب انہیں نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ انہیں حدیث کی ضرورت ہے، نہ ائمہ کی ضرورت ہے، نہ انبیاء کی ضرورت ہے۔ جب یہ نظریہ انہوں نے قائم کر لیا، کچھ مادی علوم کی بنا پر اپنے کو ترقی یافتہ سمجھنے لگے، تو حاق بہم ما كانوا به يستهزئون، تو یہ اپنے مادی علم کے گھمنڈ میں جو انبیاء کا مذاق اڑا رہے تھے، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے تھے، اس کے بنا پر عذاب الہی نے انہیں گھیر لیا۔ تو ترقی یہ بھی نہیں عرض کیا، نہ اسلام دولت کا مخالف ہے، نہ اسلام ہر ایک سے جھگڑا کرنے کی دعوت دیتا ہے، دوستی کیجیے، منع نہیں کیا گیا ہے کہ آپ غیر مسلموں سے دوستی نہ کریں، غیر مومنوں سے دوستی نہ کریں، مگر اس دوستی کو کامیابی نہ سمجھیں، اس دوستی کو ترقی نہ سمجھیں، مادی دولت کے حصول کو ترقی نہ سمجھیں، مادی علوم کے حصول کو ترقی نہ سمجھیں۔ ہو سب چیزیں، مخالف نہیں ہے اسلام کا کہ آپ سائنس نہ پڑھیں، نہیں، یقیناً پڑھیں، بعض حالات میں پڑھنا واجب بھی ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی بیمار تو ہوتے ہی رہتے ہیں نا، اب ہم بیمار ہو گئے تو ہمارا علاج کون کرے گا؟ ڈاکٹر آپ نے اگر یہ جو ہے میڈیکل سائنس حاصل ہی نہیں کی تو کیا خاک علاج کریں گے؟ پھر جائیں گے نا مجبور ہو کر کے لندن علاج کرانے کے لیے، مرجع کو بھی جانا پڑے گا لندن، یہ اچھی بات ہے؟ اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ ہمارے یہاں خود اتنے ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ ہونے چاہیے، ہم کسی کے محتاج نہ رہ جائیں، یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہ بعض حالات میں واجب ہو جاتا ہے پڑھنا، کیمسٹری پڑھنا واجب، سائنس پڑھنا واجب۔ آج اگر ایران نے مادی علوم میں ترقی نہ کی ہوتی تو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا تھا۔ اب حالات تو دیکھ رہے ہیں نا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ویکسین نہیں دیں گے، ویکسینیشن نہیں دیں گے،
ویکسین آپ کو نہیں دیں گے، بنا دو، ہم خود بنا لیں گے۔ جب انہوں نے بنا لیا تو کہنے لگے اچھا ہم دینے کو تیار ہیں۔ تو آج اگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے تمام میدانوں میں ترقی حاصل کی، کام کیا۔ لیکن یہ مادی علوم ہی صرف ترقی نہیں ہے قرآن کی نگاہ میں۔ بعضوں کی نگاہ میں ترقی ہے اقتدار، پاور، حکومت۔ حکومت اگر آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو آپ ترقی یافتہ ہے۔ فلاں پارٹی بچھڑ گئی، فلاں پارٹی آگے نکل گئی۔ کیوں آگے نکل گئی؟ اس لیے کہ الیکشن میں جیت گئی، پاور اسے مل گیا۔ ترقی کیا سمجھتے ہیں؟ حکومت۔ ارے فلاں صاحب کمشنر بن گئے، کیا ترقی کی ہے انہوں نے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، عہدے حاصل کرنا بری بات نہیں ہے، حاصل کریں عہدے، مگر یہ عہدہ، یہ منصب، یہ قوت، یہ طاقت، یہ پاور ترقی نہیں ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ فرعون کے سلسلے میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ فرعون نے اب جب جناب موسیٰ اور ہارون آ گئے، مقابلہ چل رہا تھا، تو فرعون بھی اپنے سارے لشکر کو لے کے آ گیا۔ کہتا ہے فَاجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، اپنی ساری تدبیریں، ساری سازشیں، سارے ہیلے، سارے فریب، سارے مکر کو اکٹھا کر لو، اور پھر اس کے بعد صف بستہ منظم مرتب طریقے سے لشکر تشکیل دے کر کے آگے بڑھو۔ فرعون کہتا ہے قد افلح اليوم من استعلا، کامیاب وہی ہے جو غالب آ جائے، جس کے پاس جتنی طاقت ہے، جتنا پاور ہے، وہی کامیاب ہے، وہی ترقی یافتہ ہے۔ فرعون یہاں پر ترقی کسی چیز کو قرار دے رہا ہے، زیادہ سے زیادہ طاقت ہونا، زیادہ سے زیادہ پاور ہونا۔ اسلام بھی طاقت اور پاور کو حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے، مگر اسے ترقی نہیں سمجھتا۔ اسلام بھی کہتا ہے نا، طاقت جتنا ہو سکے اپنی طاقت تم حاصل کرو، مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنا ہو سکے اتنا پاور، اتنی طاقت حاصل کرو۔ لیکن پاور کا بڑی فوج تشکیل دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ترقی یافتہ ہو گئے۔ جس وقت جناب زینب اسیر ہو کر کے دربار یزید میں آئی ہیں، تو پاور کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس ہے، اقتدار یزید کے پاس ہے، فوج یزید کے پاس ہے، اسلحہ یزید کے پاس ہے۔ اس گھمنڈ میں آنے کے بعد یزید جناب زینب کو خطاب کرتا، قل اللہم تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ جسے چاہتا ہے اللہ پاور دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اللہ پاور چھین لیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں پاور دیا ہے، تم سے پاور چھین لیا ہے۔ پاور ہے تو عزت ہے، جسے اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ جناب زینب اس کے جواب میں کیا کہتی ہیں؟ غلط، پاور ہے تیرے پاس مگر عزت نہیں ہے، پاور ہے تیرے پاس مگر ترقی نہیں ہے، تو ترقی یافتہ نہیں ہے۔ ہم پاور سے محروم ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ترقی یافتہ ہم ہیں۔ تو جسے پاور سمجھتا ہے، تو جسے عزت سمجھتا ہے، وہ ذلت ہے۔ جناب زینب نے بھی قرآن مجید کی آیت پڑھی، سورہ آل عمران کی آیت اس نے بھی پڑھی تھی، جناب زینب نے بھی سورہ آل عمران کی آیت پڑھی۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کافر یہ خیال نہ کریں کہ جو ہم نے انہیں مہلت دے رکھی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ آج اگر تمہارے پاس طاقت ہے، پاور ہے، حکومت ہے، تو یہ حکومت تمہارے لیے خیر نہیں ہے، بلکہ یہی پاور، یہی حکومت، یہی طاقت تمہارے لیے ذلت کا سبب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ اللہ چاہتا تو ابھی عذاب دے کر کے یزید کو ختم کر دیتا تھا، عذاب نہیں نازل کیا اور مہلت دے دی۔
اللہ چاہتا تو پاور چھین لیتا ہے، اقتدار چھین لیتا، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، نہیں چھینا اس نے پاور، کاہے کے لیے؟ پاور رہے تاکہ تم اور گناہ کرو، جتنا گناہ کرو گے اتنا عذاب بڑھے گا نا، یہ تمہارے لیے خیر ہے یا شر ہے؟ تو بعضوں کے خیال میں پاور ترقی ہے، اقتدار ترقی ہے، عہدہ و منصب ترقی ہے، لیکن اسلام کی نظر میں نہ دولت ترقی ہے، نہ پاور ترقی ہے، نہ مادی علوم ترقی ہے۔ اسلام کی نگاہ میں ترقی کیا ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے قرآن مجید نے 11 قسم کھائی ہے، اس کا جواب دینے کے لیے، تو موضوع تو بہت اہم ہے نا، ہر آدمی ترقی چاہتا ہے، ہر ایک کی پسند ترقی، ہر ایک کی آرزو ترقی ہے، کیا ترقی؟ جب تک پتہ نہ چلے کہ جو ہم چیز چاہ رہے ہیں وہ ہے کیا، تو اسے حاصل کیسے کریں گے؟ برسہ برس کی محنت کے بعد پتہ چلا کہ جو چاہتے تھے وہ نہیں ملا، جس چیز سے بھاگ رہے تھے اسے کے اندر پھنس گئے۔ قرآن مجید نے 11 قسم کھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها قد الهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ 11 قسم۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے قسم کھائی ہے، کہیں پہ 2 قسم ہے، کہیں 1 قسم ہے، کہیں 4 قسم ہے، سب سے زیادہ یہاں ہے 11 قسم۔ ظاہر سی بات ہے قسم تو ہم لوگ بھی کھاتے ہیں، ہم قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ ہمارے ہاں جھوٹ اور سچ دونوں کا امکان ہوتا ہے، تو قسم کھا کے جھوٹ کے امکان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے یہاں تو جھوٹ کا امکان نہیں ہے۔ اللہ نے جو قسم کھائی ہے وہ موضوع کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ یہ کیا ہے وہ ترقی کا راز؟ قد افلح من زکاها، ترقی اسے ملے گی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ اب تزکیہ نفس کے ساتھ دولت بھی ہو کوئی بات نہیں، جناب خدیجہ نفس کا تزکیہ بھی ہے، دولت بھی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تزکیہ نفس کے ساتھ عہدہ بھی ہو، مولا کائنات مالک اشتر، قوت بھی ہو، کوئی بات نہیں۔ اصل کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہو، دولت ہو یا نہ ہو۔ جناب خدیجہ کے پاس دولت ہے، جناب ابو ذر کے پاس نہیں ہے، تزکیہ دونوں کے یہاں ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مولا علی کے پاس حکومت نہیں تھی، ایک زمانہ آ گیا کہ مولا علی کے پاس حکومت ہے۔ تو دولت کا ہونا، عہدے کا ہونا، منصب کا ہونا، پاور کا ہونا ترقی ہے نفس کا تزکیہ۔ قد افلح من زکاها۔ اب یہ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ ایک لفظ ہو گیا نا، ممکن آپ یہاں سے اٹھ کے گئے حقیقی ترقی کیا ہے کہ نفس کا تزکیہ، خوب ہے کیا تزکیہ؟ کیا مطلب ہے اس سے؟ دیکھیے یہ 2 لفظ ہیں، نفس، تزکیہ۔ نفس یعنی ہم خود، ہمارا اپنا وجود، اور تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ عربی کا لفظ ہے۔ عربی میں تزکیے کا لفظ پہلے استعمال کیا جاتا تھا کسان اپنے کھیت میں جو کام کرتا ہے اس کے لیے، اسے کہتے ہیں زک الفلاح، یعنی کسان نے اپنے کھیت کا تزکیہ کر دیا، اسے کہتے تھے تزکیہ۔ باغبان باغ میں جو کام کرتا تھا اسے کہتے تھے تزکیہ۔ کھیت میں کسان کیا کرتا ہے؟ باغبان باغ میں کیا کرتا ہے؟ 2 کام۔ کسان ایک کام یہ کرتا ہے کہ اپنے کھیت کو، فصل کو خوراک فراہم کرتا ہے، غذا دیتا ہے۔
کیونکہ ہر زندہ چیز کے لیے غذا کی ضرورت پڑتی ہے نا. پیڑ پودے بھی کیا ہیں؟ زندہ حیات، زندگی ہے اس کے اندر. ہم مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم جیو ہتیا کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں نا. جیو ہتیا قربانی کے موقع پر بڑا اس کا چرچا ہوتا ہے. مسلمان جیو ہتیا کرتا ہے تو بڑا جرم. اب جو ہم پہ جیو ہتیا کا الزام لگاتے ہیں ان سے پوچھو کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جیو ہتیا نہیں کرتے؟ کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ کیا کھاتے؟ نہیں ہم تو نہ بکرا کھاتے ہیں نہ مرغی. کیا کھاتے ہو؟ گوبھی کھاتے ہیں، ساگ کھاتے ہیں. کیا گوبھی میں جیو نہیں ہے؟ ساگ میں جیو نہیں ہے؟ زندگی ہے کہ نہیں ہے اس میں؟ ساگ اور پیڑ پتھر جو ہے، یہ ساگ اور اینٹا پتھر کیا برابر ہیں؟ کھیت میں ساگ ہے، ہرا بھرا ہے، کاٹ دو مرجھا گیا. کیا ہو؟ زندگی چلی گئی، مر گیا. جیسے ہمارے بدن سے جب روح نکل جاتی ہے، جو نکل گئی تو ہمارا بدن سڑ جاتا ہے نا. جب تک پھل پیڑ کے اوپر لگا ہوا ہے صحیح و سالم ہے، توڑ دیجیے، 1 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، مہینے بھر کے بعد سڑ جاتا ہے. کیوں؟ اس کی زندگی آپ نے روح نکال دی اس کی. تو جیو ہتیا صرف ہم نہیں کرتے، وہ بھی جیو ہتیا کرتے ہیں. گوبھی کو آپ نے اگر کاٹ دیا جیو ہتیا ہے، ساگ کو آپ نے اگر کاٹ دیا جیو ہتیا ہے، پھل کو آپ نے توڑ لیا یہ جیو ہتیا ہے. آپ نے ان کی زندگی چھینی ہے. کیوں کھاتے ہیں آپ؟ آپ نہیں کھائیں گے نہیں تو پھر کیسے کام چلے گا؟ زندہ کے مر جاؤ. اپنی زندگی بچانے کے لیے تم دوسرے کی زندگی چھینو گے؟ یہ تو صحیح نہیں نا ہے. ہماری کڈنی فیل ہو گئی ہے، ہم کیا ان کی کڈنی جو ہے کاٹ کر کے باہر نکال لیں؟ ہے خامی اس بات کا؟ نہیں ہے نا. کیا دلیل ہے آپ کے پاس گوبھی کھانے کے لیے، لوکی کھانے کے لیے، ترکاری کھانے کے لیے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس وہ دلیل ہے کھانے کے لیے کہ یہ زندگی کا جو مالک ہے اس نے ہمیں پرمیشن دی ہے. ہمارے پاس دلیل ہے نا، جو اس کا مالک ہے اس نے پرمیشن دی ہے. تو کسی بھی زندہ مخلوق کی زندگی اس کی اپنی تو نہیں نا ہے، سب اللہ اس چیز کا مالک ہے. اس اللہ نے ہمیں اس بات کی پرمیشن دی ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے، ظاہر سی بات ہے جس کی بھی زندگی ہو ہمیشہ تو نہیں رہے گی، ایک نہ ایک زندگی اس کی ختم ہونا ہی ہے. انسان ہو چاہے جانور ہو چاہے پیڑ پودے ہوں، زندگی تو سب کی ایک نہ ایک دن، آپ چاہے ساگ کو کھیت سے کاٹے یا نہ کاٹے، ایک دن تو وہ سوکھ ہی جائے گا. پھل کو آپ چاہے درخت سے توڑے یا نہ توڑے، ایک دن تو سڑ کر کے وہ ختم ہو ہی جائے گا. آپ جانور کو ذبح کریں یا نہ کریں، ایک دن تو اس کو مرنا ہے ہی. اگر جس کی زندگی ہے ایک نہ ایک دن زندگی چھن جانا ہے، اگر اس زندگی کو آپ ترقی دے دیں، یہ اچھی بات نہیں ہے؟ ترقی مل جائے اسے. یہ بکرا ہے، بکرا ہے، ایک نہ ایک دن یہ بکرا مر جائے گا. بکرے کو ہم نے کاٹ دیا، کاٹ کے اسے کھا لیا. کھانے کے بعد کیا ہوا؟ جو گوشت ہمارے بدن میں گیا وہ ہوا کیا؟ اس گوشت سے سیل بنے، اسی سیل سے ہمارے بدن میں گوشت ہوا. تو کل تک جو بکرا تھا آج وہ محمد عسکری بن گیا. کل تک بکرا تھا، نہ کھاتے پھر بھی مر کے ختم ہو جاتا، راکھ ہو جاتا، مٹی میں مل جاتا. ہم نے اسے کھا لیا، ہمارے بدن کا حصہ بن گیا. بکرا بکرا نہیں رہ گیا، محمد عسکری بن گیا، انسان بن گیا. ترقی اسے ملی کہ نہیں ملی؟ یہ اس کے فائدے میں ہے یا اس کے نقصان میں ہے؟ اس کے فائدے میں چیز ہو گئی، نقصان میں نہیں ہے اس کے. ہاں اس وقت جیو ہتیا کریں کہ جو وہ اسے ہم مار بھی دیں، اس کا کوئی فائدہ.
ہم نے بکرے کو کاٹ کے پھینک دیا، کھایا نہیں، تو بکرے کی زندگی تو گئی، اسے ترقی نہیں ملی۔ لیکن اگر ہم نے اسے کھا لیا تو ترقی۔ اسی لیے اسلام میں وہ شکار جو تفریحاً کیا جاتا ہے حرام ہے۔ آپ جنگل میں گئے، جا کے ہرن کو گولی مارا، گولی مار کے چھوڑ کے چلے آئے، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کی زندگی تو چلی گئی، بدلے میں اسے کیا ملا؟ اسے بدلے میں کچھ نہیں نہ ملا۔ اسلام میں جائز نہیں ہے آپ پھل توڑ کر کے پھینک دیں اٹھا کر کے، اسلام میں جائز نہیں، حرام ہے۔ توڑنے کی اجازت ہے، بشرط یہ کہ اس کو بھی ترقی ملے، پھل آپ کے بدن کا حصہ بن گیا۔ تو بہرحال کسان کیا کرتا ہے اپنے کھیت میں؟ پہلا کام غذا دیتا ہے اسے، خوراک۔ کھیت کی خوراک کیا ہے؟ کھاد۔ کھیت کی خوراک کیا ہے؟ پانی۔ کھیت کی خوراک کیا ہے؟ سورج کی روشنی۔ یہ سب ہے نا۔ سورج کی روشنی اگر نہ ملے گی، حرارت نہ ملے گی تو فصل آپ کی خراب ہو جائے گی۔ کھاد نہیں ملے گی، فصل خراب ہو جائے گی۔ پانی نہیں ملے گا، فصل خراب ہو جائے گی۔ ایک کام کیا کرتا ہے کسان اپنے کھیت میں؟ خوراک دیتا ہے، غذا دیتا ہے، کھانا دیتا ہے اسے۔ ہر زندہ مخلوق کے لیے کھانا ضروری ہے۔ دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ بلاؤں سے، آفتوں سے بچاتا ہے۔ آم کا پیڑ ہے، بڑے اچھے پھل آئے ہیں، کیڑا لگ گیا۔ اگر کیڑے مار دوا نہ چھڑکیں گے، چاہے وہ دوا چھڑکیں یا وہ طریقہ جو یہاں پر اس باغ میں کرتے ہیں، یہاں شاید دوا نہیں چھڑکتے ہیں، کیڑوں کو پکڑنے کا کچھ اور انتظام کر رکھا ہے انہوں نے، بہرحال بچایا نہ اس سے۔ اگر کیڑے کی بلا سے نہ بچایا ہوتا تو یہ آم کھانے کے قابل رہتا؟ مارکیٹ میں اس کی کوئی قیمت ملتی؟ نہ ملتی۔ ہر کسان اپنے کھیت میں، ہر باغباں اپنے باغ میں دو کام کرتا ہے۔ نمبر ایک غذا فراہم کرتا ہے، نمبر دو بلاؤں سے بچاتا ہے، آفتوں سے بچاتا ہے۔ دو کام جب کسان کر لیتا ہے تب کہا جاتا ہے اس نے کھیت کا تزکیہ کر لیا، اس نے باغ کا تزکیہ کر لیا۔ یہی لفظ اللہ نے ہمارے نفس کے لیے استعمال کر دیا۔ ترقی کیا ہے؟ نفس کا تزکیہ۔ نفس کا تزکیہ کیسے کریں گے؟ یہاں بھی ہمیں دو کام کرنا ہے، نفس کے لیے خوراک فراہم کرنا ہے اور نفس کو بلاؤں سے بچانا ہے۔ یہ دونوں کام اگر ہم نے کر لیا تو نفس کا تزکیہ ہو گیا۔ نفس کی خوراک کیا ہے؟ یہ جو ہے بریانی، چکن تندوری، پراٹھا، انڈے، کیا ہے یہ؟ نفس کی خوراک کیا ہے؟ انڈا پراٹھا یہ جسم کی خوراک ہے، نفس کی خوراک نہیں ہے۔ نفس کی خوراک کا نام ہے ذکر خدا۔ ذکر خدا یہ نفس کی خوراک ہے۔ اور نفس کے لیے آفت اور بلا کیا ہے جس سے بچانا ہے نفس کو؟ وہ ہے گناہ۔ نفس کے لیے آفت گناہ ہے۔ اگر نفس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں تو دو کام کرنا ہے، یاد خدا میں نفس کو مصروف رکھیں اور گناہوں سے اسے بچا کے رکھیں۔ اگر گناہوں سے آپ نفس کو بچا لے گئے اور یاد خدا میں مصروف رہے، یہی ہے تزکیہ اور یہی ہے ترقی انسان۔ دولت ہو نہ ہو تب بھی کوئی بات نہیں، نہ ہو تب بھی کوئی عہدہ و منصب ملے یا نہ ملے، اگر ہم نے اپنے کو گناہوں سے بچا لیا ہے۔ امام حسین اگر فرماتے ہیں کہ اہدیکم سبیل الرشاد، میں کربلا جا رہا ہوں تمہیں ترقی کے راستے میں، یعنی تمہیں یاد خدا تمہارے دل میں بھرنے کے لیے جا رہا ہوں، تمہیں گناہوں سے دور رہنے کی تعلیم دینے کے لیے کربلا میں جا رہا ہوں۔ دیکھیے یاد خدا اپنی جگہ اہم،
اور گناہوں سے بچنا اپنی جگہ. دونوں میں سے کسی ایک کو چن نہیں سکتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم وہ نماز تو خوب پڑھتے ہیں, روزہ تو خوب رکھتے ہیں, حج بھی کر لیتے ہیں, مگر جھوٹ بھی بولتے ہیں, مگر غیبت بھی کرتے ہیں, مگر تہمتیں بھی لگاتے ہیں, مگر دھوکہ بھی دیتے ہیں, مگر فراڈ بھی کرتے ہیں, کاروبار میں ایک دوسرے کو دھوکہ بھی دیتے ہیں, اور خوش بھی رہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مومن ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں ایمان کا معیار کیا ہے؟ پیشانی پر سجدے کا نشان, ہاتھوں میں تسبیح, چہرے پہ داڑھی. بعض افراد وہ ہوتے ہیں جو نماز تو نہیں پڑھتے, روزہ تو نہیں رکھتے, مجلسوں میں نہیں آتے, عبادت نہیں کرتے, مگر جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے, فراڈ نہیں کرتے. ہوتے ہیں نا بہت سارے ایسے افراد, کاروبار میں بالکل پکے اور سچے ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی کسان یہ کہے کہ ہم اپنے کھیت کو کھاد تو دیں گے, سچائی تو کریں گے, مگر بلاؤں سے نہیں بچائیں گے, کیڑوں سے نہیں بچائیں گے, اس کی فصل اگے گی؟ پیاز کا اگر اس نے کی کھیتی کر رکھا, اس کے پیاز جو ہے بچے گی؟ نہیں. یا الٹا کر دیا, کیڑے مار دوائیں خوب چھڑک رہا ہے, مگر کھاد نہیں دیتا, پانی نہیں دیتا, تب بھی اس کی فصل کامیاب نہیں ہوگی. اسی طرح سے انسان اگر اپنے کو جھوٹ نہیں بولتا, تہمت نہیں لگاتا, غیبت نہیں کرتا, دھوکہ نہیں دیتا, فراڈ نہیں کرتا, شراب نہیں پیتا, زنا نہیں کرتا, مگر نماز نہیں پڑھتا ہے, مگر روزہ نہیں رکھتا ہے, فائدہ نہیں ہے, بیکار ہے. یا نماز اور روزہ تو خوب کرتا ہے, لیکن جھوٹ و غیبت و تہمت سے اپنے کو محفوظ نہیں رکھتا, وہ بھی بیکار ہے. ترقی اگر چاہیے, دونوں چیزیں ضروری ہیں, گناہوں سے بھی دوری, ذکر خدا میں بھی مصروفیت. البتہ اگر ان دونوں کا موازنہ کیا جائے کہ گناہ اور ذکر خدا میں زیادہ اہمیت کس کی ہے, تو گناہ سے بچنا زیادہ اہم ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کا آخری خطبہ, ماہ شعبان کا آخری خطبہ دے رہے تھے. رمضان کی آمد تھی. حضور اکرم نے اپنے اس خطبے میں رمضان کی اہمیت کو بیان کیا. قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکت والمغفرت والرحمہ. اللہ کا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے, یہ مغفرت کا مہینہ ہے, برکتوں کا مہینہ ہے, رحمتوں کا مہینہ. اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس میں سونا بھی عبادت ہے, سانس لینا بھی تسبیح کا حکم رکھتا ہے. دوسرے دنوں میں اگر تم ایک آیت پڑھو گے تمہیں ایک آیت کا ثواب ملے گا, پورا قرآن پڑھو گے پورے قرآن کا ثواب ملے گا. اس مہینے میں اگر ایک آیت کی تلاوت کرو گے تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا. اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 30,000 جو 1,000 مہینوں سے بہتر ہے. خیر من الف شہر. ساری فضیلت پیغمبر بیان کرے گا. مولا علی کھڑے ہو گئے اور پیغمبر سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ, ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر. اے اللہ کے رسول, یہ بتائیں کہ اس مہینے میں سب سے اچھا عمل کون ہے, سب سے اچھا عمل. حضور اکرم نے جواب میں کسی عمل کا نام نہیں لیا کہ یہ کرو یہ کرو, کچھ نہ کرنے کے بارے میں بتایا, کرنے کے بارے میں نہیں. حضور کہتے ہیں افضل الاعمال الورع عن محارم اللہ. سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ گناہ نہ کرو. اس مہینے میں گناہ نہ کرو, اپنے کو گناہوں سے بچاؤ. سب سے بہترین عمل یہی ہے. دیکھیے عرض کیا کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ معاشرے میں گناہ کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے, بہت ہلکا لیتے ہیں. گناہ ہی تو کیا ہے, وہ قیامت تھوڑی آ گئی ہے, تھوڑا سا جھوٹ بول لیا, تھوڑی سی غیبت کر لی, تھوڑی سی تہمت لگا دی.
اب اس میں کوئی آسمان تھوڑی پھٹ گیا ہے، زمین تھوڑی شق ہو گئی ہے. کتنی اہمیت ہے گناہ کی. نیکیاں کرتے جا رہے ہیں، گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں. اس کی مثال معلوم ہے کیا ہے؟ کہ برتن میں آپ پانی ڈالتے جا رہے ہیں اور برتن میں سوراخ ہے. جس پانی ڈالنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اب ہم تو مطمئن تھا، گھڑا ہم نے بھر دیا، رات میں پیاس لگی، اٹھے پانی پینے، دیکھا گھڑا خالی. ارے بھرا تو تھا گھڑا، کیا پانی کیا ہوا؟ بھائی اس میں سوراخ کا سب بہ گیا. گناہ یعنی ظرف عمل میں سوراخ. حضور اکرم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران پیغمبر نے بعض اذکار کا ثواب بیان کرنا شروع کیا. حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ غرست لہ فی الجنت شجرہ. ہمارا ٹائم کب تک ہے؟ کتنی دیر ہماری کلاس ہے؟ 1 گھنٹہ. تو ہم نے 8:10 پہ شروع کیا تھا، تو 9:10 پہ تو ہم چل سکتے ہیں. 10:10 پہ 9:10 پہ شروع کیا تھا، 10:10 تک انشاءاللہ. من قال لا الہ الا اللہ غرست لہ فی الجنت شجرہ. جو انسان ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے، جنت میں اس کا ایک پیڑ لگ جائے گا. پھر کہا من قال سبحان اللہ غرست لہ فی الجنت شجرہ. جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے، جنت میں اس کا ایک پیڑ لگے. ہمارے ہاں پہلے یو پی میں جب مجلسیں ہوتی تھیں، تاکہ کوئی مجلس پڑھتا تھا تو نیچے سے لوگ کہتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تو واہ واہ ہونے لگا نا، سبحان اللہ نہیں کہتے، واہ واہ یا نعرہ لگنے لگتا ہے. پہلے کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ. تو ایک پیڑ لگ گیا، سبحان اللہ. ایک مجلس میں سینکڑوں پیڑ لگ جاتے تھے. پھر پیغمبر نے کہا من قال الحمدللہ غرست لہ فی الجنت شجرہ. جو ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دے، جنت میں اس کا ایک پیڑ لگ جاتا ہے. پھر فرمایا من قال اللہ اکبر غرست لہ فی الجنت شجرہ. جس نے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا، جنت میں اس کا ایک پیڑ لگ گیا. اچھا اتنی جلدی جنت میں پیڑ لگ رہا ہے. اچھا یہ قانون اسلام کا یہ سن لیجیے، جس جگہ پر کسی کا پیڑ ہو اس جگہ پر جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. ایک گھر تھا، اس میں ایک آم کا پیڑ لگا تھا. مالک مکان نے گھر آپ کو بیچا مگر پیڑ نہیں بیچا. گھر آپ کا، پیڑ اس کا. وہ جب چاہے آپ کے گھر میں آ سکتا ہے. اسے آپ روک لگا. ہمیشہ جب گھر خریدیے گا تو پیڑ بھی، ہاں، ورنہ وہ جب چاہے اس کو آپ روک نہیں سکتے. پیغمبر نے کہا جو لا الہ الا اللہ کہے اس کا پیڑ جنت میں لگ گیا. جو اللہ اکبر کہے اس کا پیڑ جنت میں لگ گیا. جو سبحان اللہ کہے اس کا پیڑ جنت میں لگ گیا. تو ہمیں جنت میں جانے سے روک کون سکتا ہے؟ پھر لا الہ الا اللہ کہا، پیڑ لگ. ارے بھائی نماز اگر پڑھتے ہیں تیسری رکعت میں سبحان اللہ 1 پیڑ، والحمدللہ 2 پیڑ، ولا الہ الا اللہ 3 پیڑ، واللہ اکبر 4 پیڑ. اور 3 دفعہ کہتے 4 تیاں 12 ہو گیا. ظہر میں تیسری رکعت میں 12 پیڑ، عصر اور چوتھی رکعت میں 12 پیڑ، کتنے ہو گئے؟ 24. عصر میں بھی 24، 48. اذان دینے کھڑے ہوئے 4 اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اقامت کتنے لوگ گئے بھائی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رکوع میں گئے، سجدے میں گئے. اس کے بعد نماز کے بعد تسبیح پڑھنے بیٹھ گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو دن بھر میں تو ہزاروں پیڑ ہو گئے نا. یہ سن کر کے حضور کے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ پھر تو جنت میں اپنا پورا جنگل کا جنگل ہے، پورا گیر ہمارا، باغ بھی نہیں، جنگل کا جنگل ہے اپنا وہاں. تو پیغمبر نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، مگر یاد رکھو آگ بھیج کے جلا مت دینا، کیونکہ جنگل میں اگر آگ لگ جائے تو بجھتی بہت مشکل سے ہے. ایک آدھ پیڑ میں اگر آگ لگے تو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے نا، جنگل کی آگ. امریکہ اتنی ساری ٹیکنالوجی کے باوجود مہینہ لگ جاتا ہے ان کی آگ بجھ نہیں پاتی. ایسا نہ ہو کہ
آگ بھیج کے درختوں کو جلا دینا. یا رسول اللہ آگ تو جہنم میں ہوتی ہے، جنت میں کہاں سے آگ آ گئی؟ پیغمبر فرماتے ہیں جب تم اللہ اکبر کہتے ہو پیڑ لگتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتے ہو پیڑ لگتا ہے، جب گناہ کرتے ہو تو گناہ آگ بند کر کے اسے جلا کے خاکستر کر دیتا ہے. تو گناہ کو ہلکا نہ لیں. کیمپ میں آئے ثواب، مجلس کیا ثواب، نماز جماعت میں آئے ثواب، دعائے عہد پڑھا ثواب، سب ثواب ہے نا. دولت کما لینا ہی ہنر نہیں ہے، دولت کو بچا لینا ہنر ہے. آج کروڑ روپیہ کمایا، رات میں ڈاکو ہو گیا لے کے چلا گیا. نہیں ملا تھا تو ایک مصیبت، ملنے کے بعد اگر چلا جائے تو بہت دکھ ہوتا ہے. بچا لینا، حفاظت کر لینا، یہ جو ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا. قیامت پہ تو ہم سب کو یقین ہے، سب ایمان رکھتے ہیں قیامت کے اوپر. قیامت یعنی ہمارے اعمال کا حساب ہوگا، اچھائیوں پر انعام ملے گا اور برائیوں کی سزا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چھوٹی سے چھوٹی غلطیاں سزا ملے گی اور چھوٹی سے چھوٹی نیکیاں انعام ملے گا. بہت ساری نیکیاں ہم لوگ سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر آئے دیکھا یہاں چیئر کم پڑ رہی، گئے باہر 4 کرسی اٹھا کے لا کے رکھ دیا. کسی کی نگاہ میں کام آیا بھی نہیں، لیکن اللہ اس کا بھی ثواب دے گا. یہی ہے نا قیامت کا دن. خب ایک صاحب ہیں ماشاءاللہ، نماز کوئی نہیں چھوٹی ان کی، بڑی خلوص سے نماز پڑھتے ہیں، بہترین قرات، اول وقت اٹھ کر کے پورے اہتمام کے ساتھ. روزہ پابندی سے رکھتے، حج واجب ہوتے ہی فوراً حج بجا لائے. خمس و زکوٰۃ کوئی کوتاہی نہیں کیا. ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز کا قبول ہو جانا. نماز پڑھنے سے زیادہ اہمیت نماز کے قبول ہونے کی. ثواب مقبول نماز پہ ہے نا، وہ نماز جو قبول ہو جائے. ایک صاحب نے نماز پڑھی ہے، مقبول نماز، حج مقبول حج، روزہ مقبول حج، زکوٰۃ مقبول حج. اب تو پکا یقین ہے کہ جنت میں جائیں گے، تو شک و شبہ تھوڑی ہے. تو نماز و روزہ و حج ذکر خدا کے میدان میں تو عالم یہ ہے، ذکر خدا کے میدان میں عالم یہ ہے، نمبر 100 میں 100. لیکن اخلاقیات کا عالم کیا ہے؟ حضور فرماتے یاتی من امتی یوم المحشر بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ وحج. ہماری امت میں سے کچھ لوگ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ مقبول نماز لے کے آئیں گے، مقبول روزہ لے کے آئیں گے، مقبول حج، مقبول زکوٰۃ، لیکن اخلاقیات کا عالم یہ کہ قد حتک ھذا وشتم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا. ان کی توہین کی ہے، انہیں گالی دیا ہے، انہیں تھپڑ مارا ہے، ان کا مال ہڑپ گئے ہیں. نماز بھی ہے، غیبت بھی ہے، روزہ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، ساتھ ساتھ چل رہا ہے. دو ہے نا اس دنیا میں، ایک رحمان ہے اور ایک شیطان ہے. ایک رحمان، ایک شیطان. کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، سب سے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، صلح کل. ہمارا تو کسی سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، نہ اللہ سے اختلاف ہے نہ شیطان سے اختلاف ہے. اللہ کو بھی خوش کر دیتے ہیں، شیطان کو بھی خوش کر دیتے ہیں. مسجد میں آ کے اللہ کو خوش کیا، سینما ہال میں جا کے شیطان کو خوش کر دیا، دونوں خوش. بعضوں کا خیال یہ ہوتا ہے. میدان محشر میں آئے ہیں، مقبول نماز، مقبول روزہ، مقبول حج، مقبول زکوٰۃ. انہیں گالی دیا ہے، ان کی توہین کی ہے، ان کی بے عزتی کی ہے، ان کا مال کھا گئے ہیں، ان کو تھپڑ مارا ہے. اب وہاں پہنچے میدان محشر میں، وہاں تو حساب ہوگا نا، ہر چیز کا حساب ہوگا.
ہم تو تیاری کر رہے تھے جنت میں جانے کے، پر تول رہے تھے، وہ سامنے حوض کوثر ہے، وہ تسنیم ہے، وہ جھورے ہیں، دور سے حوریں نظر آ رہی ہیں، بے چین ہو رہے ہیں وہاں پہنچنے کے لیے۔ جیسے ہی آ کے کہا رکو، کچھ فریادی ہیں شکایت لے کر کے آئے ہیں۔ ایک نے آگے بڑھ کے کہا یا اللہ، اس شخص نے ہماری توہین کی تھی، یا اللہ اس نے ہمیں گالی دی تھی، اس نے ہمیں تھپڑ مارا تھا، اس نے ہمیں دھوکہ دیا تھا، 100 روپے کا مال 200 روپے میں بیچ دیا۔ مہوا آئے تھے پیاز خریدنے کے لیے، ہمیں تو پیاز کا ریٹ نہیں معلوم تھا، ہم تو دلی میں دیکھ رہے تھے کہ 50 روپے کلو پیاز، تو مہوا میں اگر کوئی 30 روپے دینے لگے تو ہم تو خوش ہو جائیں گے نا۔ 30 روپے کلو پیاز، مانو پیاز تھی 5 روپے کلو، 2 روپے کلو پیاز تھی، اور ہمیں ٹوپی پہنا کر کے 30 روپے کے دے دیا۔ اب جب ہم پیاز لے کر کے چلے تو سمیر صاحب سے ملاقات ہے، مولانا آپ نے 30 میں لے لی، تو 5 روپے کلو پیاز ہے۔ ایک مولانا ایک عالم دین بزنس مینوں کے مجمع میں تقریر کر رہے تھے، تاجروں کے مجمع میں موعظہ کر رہے تھے، نصیحت کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ مسافر پردیسی تمہیں ٹوپی پہنا کے چلا جائے، ہوشیار رہنا۔ سب ہنسنے لگے، وہ ہمیں کیا ٹوپی پہنائے گا، ہم اسے ٹوپی پہنائیں گے، جسے پتہ ہی نہیں کہ مہوا میں پیاز کا کیا ریٹ ہے، وہ ہمیں کیا ٹوپی پہنائے گا۔ قبلہ ہم اسے ان کا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو کہیں پردیسی مسافر تمہیں ٹوپی پہنا کے نہ چلا جائے۔ پھر وہی بات کہ اگر اسی دنیا تک ختم ہو جاتی بات، تب تو تمہاری بات صحیح، تم نے ٹوپی پہنایا، 5 روپے کے پیاز 30 روپے میں دے دیا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ یہاں کے بعد ایک اور زندگی، ایک اور حیات ہے جہاں حساب ہوگا۔ تم نے 30 روپے کے پیاز، 5 روپے کے پیاز 30 روپے میں اسے بیچ دیا۔ میدان محشر میں یہ شکایت لے کر کے یا اللہ میں مسافر تھا، نا انجان تھا، مجھے ریٹ نہیں معلوم تھا، انہوں نے 5 روپے کی پیاز مجھے 30 روپے میں بیچ دی، مجھے اپنا 25 روپیہ چاہیے۔ واپس تو کرنا پڑے گا نا۔ اللہ کیا کہے گا، چلو دو ان کا 25 روپیہ۔ یا اللہ یہاں تو روپیہ پیسہ تو ہے نہیں، سب چھوڑ کے دنیا میں آ گئے ہیں، وہاں تو لے کے نہیں جا سکتے روپیہ پیسہ، وہاں تو کچھ ہے نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے دو ان کا 25 روپیہ۔ وہ کہتے ہیں نہیں پیسہ نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا، بینکرپسی فائل کریں گے۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا، بینکرپٹ ہو گئے، بینکرپسی بات ختم۔ نہیں، وہاں بینکرپسی نہیں ہے، پھر کیا کریں گے، اللہ اس کا 25 روپیہ دو، پروردگار نہیں ہے ہمارے پاس۔ کہا حج کرنے گئے تھے اسی سال، وہ ہاں گئے تھے، سینہ تان کے کہا بالکل حج کرنے گئے تھے، بہت اچھے سے حج کیا تھا ہم نے۔ کہا تو حج کا ثواب انہیں دے دو۔ یا اللہ حج کا ثواب، 4.5 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے، محنت الگ، مشقت الگ، 4.5 لاکھ کا حج 25 روپے میں دینا تو پڑے گا، یا 25 روپے تو وہ تو ہے نہیں، پھر 4.5 لاکھ کا حج۔ اب بتاؤ کس نے کس کو ٹوپی پہنایا، تم نے اپنے خیال میں اس کو ٹوپی پہنایا تھا۔ 5 روپے کے پیاز یہ جو ہے 30 روپے میں دی تھی، اب 25 روپے کے بدلے میں 4.5 لاکھ کا حج دینا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں مقبول نماز، مقبول روزہ، مقبول زکوٰۃ، مقبول حج لے کر کے آیا ہے۔ عالم یہ ہے کہ انہیں گالی دی، ان کی تہمت لگائی، ان کو مارا ہے، ان کا مال کھا گئے ہیں، تو اب کیا ہوگا، ان کا ثواب اسے دے دیا جائے گا۔ اخذ من حسناتہ وعطی الیہ، ان سے لے کر کے انہیں دے دیا جائے گا۔ اچھا معلوم ہوا کہ صاحب ساری نیکیاں بھی ختم ہو گئیں، نماز یہ لے گئے، روزہ وہ لے گئے، حج وہ لے گئے، مگر ابھی شکایت کرنے والوں کی ایک فوج کھڑی ہوئی ہے، شکایت کرنے والوں کی فوج کھڑی ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کا تو حساب کتاب ہوگا، کچھ کا باقی ہے، اب ان کے لیے کیا کریں گے، اب بینکرپسی فائل کر دی جائے، اب تو کچھ بچے ہی نہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ نہیں بچا۔ کہا نہیں ابھی بھی بینکرپسی فائل نہیں ہوگی، پھر کیا ہوگا، ان کا جس کی غیبت کی تھی نا،
اس کا گناہ ان کے کھاتے میں ڈال دو. جسے تھپڑ مارا تھا اس کا گناہ ان کے کھاتے میں ڈال دو. کچھ گناہ اس نے کیے ہیں نا, اس کا گناہ ان کے کھاتے. ارے اپنا ہی گناہ کم تھا کہ جو دوسروں کا گناہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں آ گیا. تو گناہ کو ہلکا نہ لیں. ترقی کا راز اسلام کیا بیان کر رہا ہے؟ قد افلح من زکاہا, جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا. نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ نفس کو خوراک پہنچانا یعنی ذکر خدا, اور بلاؤں سے بچانا یعنی گناہوں سے بچانا. خدا متعال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق عنایت فرمائے, اپنے ذکر سے محروم نہ کرے, اور ہمیشہ ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.